فخر کرو اے مسلمانوں، تم سنی ہو، تمہارا رشتہ کسی ملا سے نہیں، رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تم کسی ملا کے غلام نہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہو۔ قیامت میں کوئی ملا کسی کی شفاعت نہیں کرائے گا، انہیں کیا بنائیں گا، انہیں حساب دینے میں پریشان رہیں گا۔ اتنے دن یہ بیوی کو چھوڑ کے کئی کو پھرتا تھا وہیں، بچوں کو چھوڑ کے کئی کو پھرا وہیں، اتنی بڑی داڑھی کئی کو چھوڑا وہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، انہیں وہاں اس کے ٹینشن میں رہیں گا، انہیں کیا کسی کی شفاعت کرائیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا نبی کہتا ہے من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم سے مراد کون؟ حضور خود کہتے انا و علی فاطمہ حسن و حسین۔ حضور فرماتے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہوگا، مجتمعون یوم القیامہ، وہ ہم سب اور ہم سے محبت کرنے والے سب قیامت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج غلامان رسول جمع ہوئے آرٹی کالونی میں، آرٹی نگر میں، خدا کی قسم ایسے ہی بزم محشر میں نبی بیٹھا ہوگا، پوری کائنات کے غلام جمع ہو گئے ہوں گے۔ اور اب جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ ماؤ بہنوں ذرا غور سے سنو، کیونکہ آج کل ہمارے اماں وہاں فاتحہ کا پکا آئی ہوٹل سے لالو جی، اگر فاتحہ ہے اماں گھر میں پکا، اماں کئی کا ہوٹل کے بات نہ کر رہی، اماں پکا۔ آج کل ہمارے پاس پکانے کا سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو چوراہوں پہ جو ہے دیگیں رکھ کے کھلاتے تھے، آج کل ان لوگوں کے ان کے باتیں سن کے تم لوگوں 11ویں کرنا چھوڑ دیے۔ میری ایک گزارش ہے میرے پیارے دوستو، میں ایک جملہ تم کو سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، مگر میرے سے وعدہ کرو کہ تم اپنے محلوں میں دیگاں پکا کے کھانا کھلاؤ گے، میرے غوث کے نام پر کھلاؤ گے، غوث کے غلاموں کو کھلاؤ گے، اللہ کے بندے رسول اللہ کے عاشقوں کو کھلاؤ گے۔ کب کھلائیں گے؟ آئندہ 11ویں کو، کل کھلائیں گے، پرسوں کھلائیں گے، آج کھلائیں گے، پکا وعدہ؟ ارے کھانا تو ہمارا مقدر ہے جی، انہیں خالی نہیں کرنے میں رہے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ کھیر پوریاں کھانے میں رہ گئے مولا، ولیمے کی بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے، رجب کے کنڈوں میں جو مزہ رکھا ہوا ہے، جماعت کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، 11ویں کے کھانے میں جو مزہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے مولا۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر پوروں کو ایک ہی مہینے میں پیدا کر دیتا تو ایک ہی مہینہ کھانے کو ملتا تھا۔ اللہ کی کیا شان ہے، دیکھو 12ویں میں حضور کو بھیجا، 11ویں میں غوث اعظم کو بھیجا، رجب میں غریب نواز کو بھیجا، شعبان میں خاندان کے محروموں کو، رمضان تو اسپیشل ہے، ہر مہینے میں کھانا ہے۔ دیکھو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، بندہ نواز کی فاتحہ ختم نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ، بقرعید، اب تو صبح ہے، اب الحمدللہ ابھی بقرعید ختم ہی نہیں ہوئی، محرم کی فاتحہ، 12 مہینے کھایا، لاسٹ مہینے میں پی لے امام حسین کا شربت۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں نے کھانا، ان لوگوں بولتے کھاتے رہتے، خالی کھاتے رہتے، ارے خدا کی قسم تو یہی دیکھ رہا، وہاں بھی کھانے والے ہم لوگ نہیں۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا و علی فاطمہ حسن و حسین، میں علی، فاطمہ، حسن و حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب جمع ہو جائیں گے۔ میں سوچا سب جمع ہو گئے تو کرتے ہیں کیا؟ سرکار خطاب فرماتے ہیں کیا؟ سب سنتے ہیں کیا وہاں پہ؟ سرکار غوث پاک کھڑے ہو کے نعت شریف پڑھتے کیا؟ مولا علی جلال میں آ کے خطاب کرتے کیا؟ یہ سوچا، ابھی حدیث کے سوچتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں، کیا الفاظ ملے میرے بھائی؟ حضور فرما رہے ہیں نأکلوا ونشربوا، حضور کہہ رہے ہیں سب جمع ہو جائیں گے تو کریں گے کیا؟ وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور شربت پیئیں گے۔ بروں سرکار محشر میں سب جنے پریشان ہے، ٹینشن میں، اماں وہ کرا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں پھرا تھا، وہاں اتیڑ چھوڑ لیا تھا، بیگم کو لے گیا تھا، مولا یزید کو رحمت اللہ نے بولا انہیں تو عذاب میں رہے،
غلامان رسول کے بارے میں حضور کہہ رہے ہم لوگ کھاتے رہیں گے، شربتاں پیتے رہیں گے. بولے کھاتا وہی ہے جس کو ٹینشن نہیں ہوتا. یہ دلیل دے رہے ہیں سرکار اس بات کی. تم لوگ ٹینشن کی بات کر رہے دیوانے، تم لوگ تو میری آغوش رحمت میں چھپے ہوئے ہوں گے. میرا علی تمہیں بانٹ رہا ہوگا، تم حسین کا صدقہ کھا رہے ہوں گے. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، میں کوئی ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھیں، غور کریں، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت کے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھائیں گے. اب ایک مسئلہ ہو، بولوں بھائی سبحان اللہ، سننے کے موڈ میں ہیں، ذرا غور کریں. اچھا ماشاءاللہ، بس 5 منٹ، کیونکہ پرمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. پولیس والے بھائیاں بولے مل صاحب حیدرآباد سے 10 منٹ بولے، آدھا گھنٹہ دے دیے، پھر بھی ختم نہیں کر رہے. جان دو اب 5 منٹ، صرف 5 منٹ. ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. لوگ بولے کھانا کھائیں، لوگ بولے کھانا کھاتے ہیں. ارے خدا کی قسم ہم تو یہاں کھا رہے ہیں. محشر میں نبی کھلائے گا اور جنت میں اللہ کھلائے گا. سب جنت میں جمع ہو جائیں گے اور نبی کہہ رہے ہیں میں میرے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے نوالا دوں گا. ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. بس اب ایک بات سن لو کہ لوگ ان کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. تم کو بچانے کوئی جماعت کا ملا نہیں آئے گا، آمنہ کا لال بچانے آئے گا. اور خدا کی قسم جب خبر ہے آخری عقیدہ، اب اس کو قرآن حدیث میں کہا ہے، نہ کو پوچھو، یہ غلام رسول کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آیا لے لو ورنہ واپس. اپن تو پورا ہندوستان پھرتے ہیں، کہیں بھی دے دیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو. ہم خبر میں ہیں، فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے. حدیث بخاری ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے سوال ہوگا بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ عاشق جواب دے گا محمدن عبدہ ورسولہ. پیارے بزرگ اور دوستو ابھی نے جواب دے دیا. سرکار مسکرا کے دیکھے میرا غلام زندگی بھر نعتاں سنا، نعتاں پڑھا، تقریراں کرا، تقریراں سنا، جلسوں میں جاتا تھا، میلاد کرتا تھا، میرے نواسے کی 11ویں کرتا تھا، میرے نواسوں کی فاتحہ کرتا تھا، میرے علی فاطمہ سے محبت کرتا تھا، میرے صحابہ کا ادب کرتا تھا، بڑا اچھا تھا. حضور دیکھ لیا، اب خبر میں بھی آیا، پہلی بار دیکھا مگر پہچان لیا. سرکار مسکرا کے دیکھے، فرشتے ہاتھ جوڑ کے بولے حضور آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس کے نام عمل میں بہت بھیانک گناہ رکھے ہوئے ہیں. حضور بولے یہ عقیدے کی بات ہے، حدیث میں کہاں پوچھیں گے کہیں، عقیدے کی بات. میرا نبی کہے اے فرشتو گناہگار تو تھا، بے شک خطاکار ہے، مگر کیا کروں میرا ہے، میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے. پوری زندگی بولتے رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میرے نبی ہمارے آقا، ایسا بولتا رہا. آج ایک بار میں کہتا ہوں یہ میرا غلام. کہتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو کرتا تھا وہی ہے بخاری میں، میرا نبی جو خاموش بیٹھا تھا وہی ہے بخاری میں. اب ذرا سوچو، میرا نبی جو کہا اس کو اگر کوئی جمع کر لے تو وہ امام بخاری ہو جائے. میرا نبی جو کہا تھا اس کو اگر کوئی پڑھ لے تو وہ عالم ہو جائے. جو قول رسول کو پڑھے وہ عالم، جو عمل رسول کو پڑھے وہ عالم، جو نبی کی ثبوت کو پڑھے وہ عالم. ارے مجھے کہنے دو، میرے نبی کو پڑھ کے یہ عالم بن گیا، نبی کے عمل کو پڑھا تو عالم بن گیا، عمل
عمل کو پڑھ لے تو عالم ہے، تو عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، قول کہنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، خاموشی اختیار کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے جواب دیا، ارے نادان سن، تو کہتا ہے کہ میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ارے جاہل سن، خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ٹینشن نہ کرو، سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم تو نبی کو پڑھنے والا ہے، جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ بولے پھر نبی کیا ہے؟ علم کا نام مصطفیٰ رکھا گیا ہے۔ قرآن تو آیا، تفسیر کا نام مصطفیٰ ہے، حدیث تو آئی، قول رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے، عمل رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو صرف نبی ہی بنا کر نہیں، علم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ علم سے جو جتنا قریب ہوتا گیا، اب اس کی شان کیا ہے دیکھیے، علی قریب ہوئے، اور نبی نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے۔ ارے ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت امام اعظم قریب ہوئے تو کہا بندے تو سب ہیں مگر نعمان بن ثابت، آج سے تیرا رب تجھے دنیا میں امام اعظم کا رتبہ دے دیتا۔ نبی علم ہے۔ بخاری شریف کا جمع کرنے والے حضرت اسماعیل بخاری نے جب نبی کی حدیثوں کو، قول اور تشریحات کو، جب صحیح اور ضعیف کو، جب مشہور و متواتر کو، جب حسن اور مشہور کو، جب انہوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا، ان کے تحقیق کا ادب رب کو اتنا پسند آ گیا تو رب نے کہا کہ حدیث تو سب جمع کرتے ہیں، لیکن اے بخاری، میں نے، اے اسماعیل بخاری، تیرے اس عمل پر میں اتنا راضی ہوا کہ تو نے علم کے اتنا قریب ہوا کہ دنیا آج کے بعد تجھے اسماعیل بخاری نہیں، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی۔ ذرا غور کرتے جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے، ارے جاہل، تو نے نبی کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ذات کا نام نہیں، نبی اس کا نام ہے جو پڑھتا تو ہے مگر پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات۔ حضور کو جس نے پڑھایا اس کا نام رحمان ہے۔ انہیں بولا حضور اگر عالم ہے اس کی موٹ بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا کے چلر ہو گیا۔ 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا، کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا، 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں۔ موٹے دماغ سے پوچھا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے؟ چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا، تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی نے۔ حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ایسے بات نہ کرا، نعوذ باللہ۔ آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو، اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے۔ یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، مجھے اونگلیاں آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔
اب سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے. وہاں بھی رہتے تو انگلی آئی دونوں برابر. نماز میں بھی سویا نبی بھی سوئے دونوں برابر. اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں. ارے دیوانے تیرے کو انگلی آئی میرے کو انگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے. نبی کو انگلی آئی تو شریعت بنتی. میرے کو انگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی. تیرے ابا کو آئی تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی. سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے. شریعت نہیں بنتی. میرا نبی اگر انگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے. اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے. مگر سب کے لیے نہیں ہے. کہیں کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے نماز میں وہ ایک مصیبت. سب کے لیے نہیں ہے وہ. میرے نبی کی نظر آئے امت کے بوڑھوں پہ پڑی. یہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں ضعیف العمر ایسے بوڑھوں پہ پڑی. تو میرا نبی نماز میں اونگ نہیں لیا کیونکہ میرا نبی جانتا تھا قیامت کی صبح تک میری امت میں غربت رہے گی. غربت کی وجہ سے لوگ دن بھر تھکے ماندے پریشان رہیں گے. کام کاج کریں گے کر کے لائیں گے تو گھر میں چولہا سلگے گا. رمضان کا مہینہ ہوگا 20 رکعت تراویح پڑھنے کو آئے گا. دن بھر کا تھکا ہوا ہے 20 رکعت میں کھڑا ہوگا اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. فین کے نیچے کھڑا ہے. امام صاحب لمبے رکوعاں پڑھ رہے ہیں. انہیں سو گیا. نبی نے دیکھا اگر میں نہ سو جاؤں تو میرے اس امتی پہ عذاب آ جائے گا. نبی نے دیکھا کہ اگر میں نہ سو جاؤں تو عذاب آ جائے گا. آج میرے گناہگار کو بچا لیتا ہوں. بولے اللہ میں ایک بار سوتا ہوں تاکہ سونا میری امت کے لیے رحمت بن جائے. ایک بار میرا نبی نماز میں اونگ لیا اور وہ اونگنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے کہا حبیب اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا. اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اونگا میں اونگتی ہوئی حالت میں کیا دیکھتا ہوں میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے. میں اپنے رب کے نورانی جلوے کو دیکھ رہا ہوں اور ایسے گم ہو گیا کہ مجھ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. سما ہوتا ہے نا عاشقوں کو وجد آتا ہے اور رب کا جلوہ دیکھا تو پیارے محمد کو وجد آ رہا ہے. اور حضور فرماتے اسی وجدانی کیفیت میں میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا قلب اطہر میرے رب کے دست اقدس میں ہے. حدیث شریف کے الفاظ یہ حضور ہم کو سمجھانے بول رہے ورنہ رب تو دست سے پاک ہے وہ سینہ لینے سے پاک ہے. ہم کو سمجھانے بول رہے سرکار. فرمائے کہ میرے رب نے جب مجھے اپنے دست اقدس میرے قلب کو اپنے دست اقدس میں لیا تو میں ساری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور میرے رب نے مجھے وہ سارا علم عطا کر دیا جو اب تک مجھ کو نہیں دیا گیا تھا. اللہ اکبر. حضور کہتے میرے رب نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے. پڑھنے والی ذات کا نام محمد ہے. پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات ہے. انہیں بولا نہیں حضور کے استاذ نہیں ہے. میں بولا تو پڑھاتا تھا. نہیں تیرے امیر صاحب پڑھاتے تھے. چکر کیا ہے دیکھو اگر سیدھا رامیا صاحب کو اگر کوئی بنگلور کا آدمی پڑھا دیا تو انہیں کل سے یہ کالر ایسا اٹھاتا بٹھاتا ہی انہوں نے بولے کیوں چیف منسٹر کا استاد چیف منسٹر کا استاد سیکیورٹی دیو بولے میرے بات سمجھ آ رہی. چیف منسٹر کو پڑھا کے کوئی سنبھل نہیں سکتا تو نبی کو پڑھایا تو سنبھلتا تھا. جو 5